نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے اور سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سچے مسلمان کی کون کون سی نشانیاں بتائی ہیں۔ آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ سچے مسلمان کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے آسان لفظوں میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان کون ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور مالک تصور کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے احکاماتوں کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس حدیث مبارکہ کی رو سے کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ کیا ہم ان تمام چیزوں کو نہیں کرتے جن سے اللہ نے روکا ہے ہمیں؟ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مہاجر کا جو لفظ ہے وہ ہجرت سے نکلا ہے، اور مہاجر جو ہے وہی لوگ تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں، اسلامک ہسٹری میں ہم دیکھیں تو ہمیں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں، ایک مہاجرین تھے اور ایک انصار تھے۔ اب مہاجرین وہ لوگ تھے جو کہ مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، اور جو انصار تھے وہ مدینہ منورہ میں ہی پہلے سے رہائش پذیر تھے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں صاف الفاظوں میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ بیان کر دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ آپ کے سامنے اس وقت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 کا ترجمہ موجود ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے: اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے قریب جاتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت عذاب لائے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام الہی میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں یہ بیان کرا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خالق جانتا ہے، یا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یا کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو یعنی کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ نے ہمیں زنا کرنے سے روکا ہے، اور جو کوئی زنا کے قریب جاتا ہے، اور پھر اللہ نے جس انسان کو، جن لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا، پھر اس کی بھی اقسام ہیں، اس کے بھی احکام جو ہیں مختلف ہیں، وہ اس ویڈیو میں تو مکمل نہیں ہو سکتے۔ تو ان کو اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر آپ جو ہیں مسلمان کی لسٹ میں نہیں آ رہے، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے، نہ کہ ان چیزوں کو بجا لائے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کلام الہی میں، قرآن مجید میں اپنے بندوں سے بہت ہی آسان لفظوں میں مخاطب ہو رہا ہے، لیکن ہم ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ اللہ آخر ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے، تم اس مال کو غریبوں کو دو، مسکینوں کی، محتاجوں کی، مفلس افراد کی جو ہے مدد کرو۔ کیونکہ اگر انسانی نفس اور انسانی فطرت کی اگر ہم بات کریں تو انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مال دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم بات کریں دین اسلام کی، ایمان کی،
تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ جتنا دیں گے اتنا آپ کو ملے گا، آپ اتنا دے نہیں رہے جتنا آپ کو مل رہا ہے، اور اس جو آپ اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کی مدد کریں وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو غلط کاموں میں خرچ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کریں تو ہمیشہ اچھے کاموں میں خرچ کریں۔ اس کے ساتھ ہے حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں یتیموں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، جو آپ سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ پیار و محبت سے بات نہیں کی جاتی۔ تو اسلام ہمیں پیار، محبت، امن، سکون، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ لیجئے اور اپنے عمل میں لائیے اور ان پر عمل کریں، تبھی جو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو اور ہم اس کے دوست ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مسلمان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان ہی ہے، اور شیطان ہر موڑ پر، ہر قدم پر مسلمان کے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اختلاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہ لائے۔ تو ہمیں شیطان کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دینا، اور ہمیں اپنی پوری زندگی یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم وہ چیزیں نہ کریں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں کریں۔ اب جیسے کہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہے اور لوگوں کی دل آزاری کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے سود لینا ہے، بڑوں کا احترام نہ کرنا ہے، مدد نہ کرنا کسی کی، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کری ہیں کہ مسلمان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتی کہ مسلمان ایسی چیزیں کرے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے بالکل مائنس کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو احکامات الہی پر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔